مفتی صاحب سے ضرور گزارش کروں گا کہ یوٹیوب وغیرہ پر جو ہے کچھ عجیب باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں عظمت امام علی مقام کی شان میں جو پرانی آیتیں ہیں، اگر کچھ آیتوں کا آپ خلاصہ بیان کرتے تو لوگوں میں اس بات کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ امام علی مقام کی شان یا امام علی مقام کی جو سیرت ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے پیغام ہے، اور آپ کا ذکر جو ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور قرآن مجید میں بھی جو ہے آپ کے تعلق سے امام علی مقام علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے تمام مسلمانوں کی شعبۂ حیات میں جو ہے مشق راہ بن سکتی ہے، اور تمام مسلمانوں کے مسلک و عقیدہ کے تعلق سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، آپ جو ہے امام علی مقام کی شان میں جو قرآنی آیتیں 2-3 آیتوں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اگر تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتے تو لوگوں میں یہ کانسیپٹ دیا جائے گا کہ جو ہے امام علی مقام کا جو عنوان ہے وہ قرآنی عنوان ہے، توحیدی عنوان ہے، سیرت کا عنوان ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام حسنین کریمین کو بہت چاہتے تھے۔ اس پس منظر میں آپ سے گزارش ہے کہ کچھ خیالات کے ساتھ ہمیں قرآن کی روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیٰ و مسلمہ و بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن محافظ قرآن امام علی مقام کے حوالے۔ امام علی مقام کا ذکر جو ہے اس سے ہم سب محظوظ ہو رہے ہیں۔ محظوظ بولتے ہیں، میم ہے، واو 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 تازہ ہوتا ہے، محظوظ بول دیتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں۔ محظوظ کا معنی ہوتا ہے اپنی قسمت کا حصہ لینا، اپنی قسمت کا حصہ لینا۔ قرآن پاک میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کو ملے گا 2 عورت کا بدلہ، 2 عورت کا حصہ، محظوظ ہوں گے۔ اصل ہر جگہ درس میں آج چونکہ ہم کو بہت گولڈن چانس ہے، کیونکہ کل روزہ بھی رہنا ہے، پرسوں بھی انشاءاللہ رکھنا ہے۔ تو ذکر اہل بیت اصل میں جو سب سے بنیادی چیز میں بتا دوں آج کہ یہ واقعی کربلا کا محتاج نہیں ہے، یہ سب سے پلس پوائنٹ۔ یہ چیز اگر ہم لوگ گھسا لیں اپنے دماغ میں کہ جب محرم آتا ہے تو واقعی کربلا مطلب عنوانات حسین کا ایک عنوان ہو سکتا ہے، عناوین حسین کا ایک عنوان ہو سکتا ہے، مستقل عظمت حسین کا عنوان واقعی کربلا نہیں۔ واقعی کربلا حسین کی زندگیوں کا یا حسین کی عظمتوں کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے لفظ میں سمجھیے کہ حسین سے کربلا، کربلا سے حسین نہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اس کی قرآنی دلیل لے کر کے ہم سب اپنا ذکر اہل بیت میں شمولیت کو یقینی بنائیں، کیونکہ یہ ذکر اتنا اچھا ہے کہ عمل کرتے ہیں علی فاطمہ حسن حسین پہلے، اور آیت اس کی تصدیق میں اللہ اتارتا ہے۔ کتنا واصف اور کتنا باوسوق ذکر ہے۔ اس لیے ہم گویا ذکر حسین خصوصاً ذکر ربانی ہے، ذکر محبوب ربانی ہے، اور اگر سورہ دہر کی آیت نمبر 7، 8 سے لے کے 22 تک کے حوالے سے بولوں تو ذکر اصحاب محبوب ربانی ہے، صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نبی ایک درخت ہے، ان کی 2 شاخ ہیں، صحابہ اور اہل بیت۔ کوئی نہ تو صحابہ کو ون سائیڈڈ چاہنا، نہ ہی اہل بیت کو ون سائیڈڈ چاہنا، یہ دونوں مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، اس کی دلیل سنیں۔ جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو تیمارداری کے لیے صرف نبی نہیں آئے، صحابہ کو لے کر کے آئے۔ اور ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی سی ہاں چلو نبی کہہ دیے تو آ گئے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، صحابہ کرام نے آ کر حضرت علی کو مشورہ دیا،
بلکہ گزارش کی کہیں، لفظ جو ہے لو کا لفظ ہے، اس لیے گزارش صحیح لفظ ہے، شایان شان علی کہ ابو الحسن ان دونوں کی شفایابی کے لیے نظر کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ مطلب سجیس پوری پوزیٹیوٹی کو بتاتا ہے۔ حسنین کریمین کے حوالے سے صحابہ کرام کتنے پوزیٹیو ہیں، اگر نگیٹو ذرا سا بھی ہوتے تو کہتے اچھا ہی ہے کہ نہیں، اچھا ہی ہے، بیمار پڑ گئے معاذ اللہ، لیکن نہیں، تڑپ اٹھے، حسنین کریمین کی بیماری سے شفا کے لیے تڑپ اٹھے اور نبی کے ساتھ آئے۔ معلوم ہوا صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے لیے محبت کے عنوان میں لازم و ملزوم ہے۔ صحابہ کی محبت بغیر اہل بیت، اہل بیت کی محبت بغیر صحابہ کے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ یہی مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا، رحماء بینہم، کہ یہ سب آپس میں بڑے نارمل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں۔ اور سورۃ الاعراف کی تو اور مشہور آیت کریمہ ہے کہ اخواناً، یہ سب بھائی بھائی سمجھتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور میثاق مدینہ میں اخوت کا جو عنوان ہے وہاں تو کہنا ہی کیا ہے، سب کو جو بھائی بھائی بنایا، علی کو نہیں بنایا لیکن نبی نے بنایا۔ کہنا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت جو ہے یوٹیوب سے نہیں سمجھیے، سوشل میڈیا سے نہیں سمجھیے، اور یہاں تک کہ ہم 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے تک کی تاریخ کو ایک طرف رکھ کر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، کربلا سے بھی نہ سمجھیے، قرآن سے سمجھیے، نبی سے سمجھیے اور اصحاب نبی سے سمجھیے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ یہ بات اگر دماغ میں ہے تو جانتے پھر آتے ہی نہیں۔ دو مولوی بہت زیادہ چیخ رہا، بلکہ نام لے لیتا ہوں، ایک تو ایک دم واقعی لگتا ہے کہ یزید کا ایک دم منہ بولا بھائی ہے، اتنا خلیص مطلب چہرہ، اور وہ نگیٹیوٹی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، اور کیونکہ دل دکھ جاتا ہے۔ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر رات بھر مجھے خواب آتا رہا معاذ اللہ کا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اچھل کے اٹھ رہا تھا، میں میری چھوٹی بیٹی میرے پاس سوئی، پاپا ڈر رہے ہو کیا؟ مجھے وہ بول رہی ڈر رہے ہو۔ میں پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اسی طرح ایک مولوی سعودی ہے، وہ اوڑھنی اوڑھ کر کے کہہ رہا تاریخ کا بدترین واقعہ کربلا۔ سعودی عرب، ہمارے لوگ کمانے کے لیے جاتے، دین کو گما کر کے آ کر کے ان کو آئیڈیل بنا، اور پورے باپ دادا پردادا جو محبت حسین میں انتقال کر گئے نا، ان سب کو گویا یہ مشرک کہنا چاہتے ہیں۔ کیا تصور ہے، بڑے چیخ کر کے، بڑے دھڑلے انداز میں۔ یہ دو مولوی بہت زیادہ ٹرول کیا کرتے ہیں، یہ اور مشہور ہو رہے ہیں، عجیب ہے، ان سے آپ کو باخبر رہنا۔ ایک ہے وہ جلال الدین قاسمی، جو مولوی ہے، شرٹ پہن کر کے تقریر کرتا، عربی بھی بڑی اچھی پڑھتا، ترجمانی بولی ہے، بڑی اچھی عربی، بخاری کی بھی، ترمذی کی بھی، سب کی بھی۔ آپ صرف اتنا جانیے کہ یزید کا وجود ہی نہیں ہے حسین کے سامنے۔ وجہ اس لیے کہ حسین صحابی بھی ہیں، اور یزید تو پیدا ہی 22 ہجری میں ہو رہا ہے۔ 22 ہجری سمجھ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال پہلے، 11 سال 12 سال پہلے تشریف لے، تو صحابیت کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اب مد مقابل کمپریزن کا کوئی عنوان ہی نہیں۔ یزید تحفظ شریعت کے لیے ان کے مقابل آئے، بس کمپریزن نہیں تھا، تحفظ شریعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، قرآن کی عظمتوں کے لیے، مذہب اسلام کے جو امانت کے طور پر نبی نے آپ کو بنایا تھا، بنائے لا الہ الا حسین، یہ جو بنایا تھا، اس کی محافظت کے لیے، اس ریسپانسبلٹی کے لیے تشریف لائے۔ بس کوئی بھی اگر اس وقت اس طرح کی حرکت کرتا، ان کے مقابلے میں بھی آتے حسین۔ یہ ہے مطلب، اتنی اہمیت نہ دیجیے آپ یزید کو کہ لگتا کہ ایک دم مقابل ہے۔ کوئی بھی آتا ان کے اس وقت ان کے مقابلے میں، وہ آتے، جہاں بھی آتا وہ جاتے۔ یہ ہے سر، جہاں بھی آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن پاک پڑھایا نہیں گیا تھا، پلایا گیا تھا۔ اب نبی کی زبان سے سنیے، اس لفظ پیاز 5 منٹ ہے، ہاں، پلایا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کسی کو شرف حاصل نہیں ہے، ان کو حاصل ہے، ان کو حاصل ہے۔
اور ایسا بھی نہیں، آج تو ہم ماء زمزم لما شرب حدیث نسائی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی بہت سنتے ہیں. حج کو جائیں گے آپ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے استلام کرتے ہیں وہاں اوپر میں ایک ہری لائٹ کی طرح لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بازو ہی میں اسی لائن میں زمزم کا کنواں جہاں پر تھا وہیں پر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تو ہمارے وقت میں تو پیچھے لکھی ہوئی تھی، اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں، الگ الگ ہو رہے ہیں نا سب روز بھی. ماء زمزم لما شربا، اس کا معنی ہوتا ہے زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے وہی فائدہ دے گا. یعنی اگر آپ بھوک مٹانے کے لیے پیئیں گے تو پیاس نہیں بھوک مٹائے گا. اللہ پاک نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی. اور یہ زمزم سے کئی گنا افضل ہے کوثر، اور کوثر کے مالک ہے محمد رسول اللہ. اور یہاں ذرا پینے اور پلانے کا عنوان سمجھیے نبی اور آل نبی ہے. اور ذرا غور کیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو بھوک کی وجہ سے چاٹا، بھوک کی وجہ سے چوسا، اور ایسا سیراب ہو گئے جیسے کیا بات ہے اپنی سگی ماں کا دودھ پیا ہوا، اتنا فل سیراب ہو گئے. وہ تاثیر اللہ پاک نے رکھی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی والی زبان ہے، چشمہ وہ حکمت والی زبان ہے. خیر، اب یہ بات جب سمجھ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو جو پوزیشن دیا تھا وہ ہے قرآن کی حفاظت کا پوزیشن. بلکہ جملہ صحابہ کرام کو ایک طرف رکھ کر کے خصوصاً امام علی مقام کو میں حدیث کی نس کے اندر اور گہرائی کا وہ جملہ کھینچ کر لینا چاہتا ہوں. اہل بیت اگر بولیں گے نا تو یہ تھوڑا سی عموم کا لفظ آئے گا. میں امام حسین کی ایک وہ انفرادیت بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر سے نبی نے کیوں کہا حسین، اور اوپر سے حسن کہا اور نیچے حسین کہا. پورا مجسمہ مصطفیٰ حسن اور حسین، لیکن نیچے کا حصہ حسین کو کہا، کیونکہ جانتے ہیں بقا اور قیام کے لیے کھڑا ہونا ہوتا. جیسے بولتے ہیں نا، ارے ہمارے سامنے کیا ٹک سکتا، ٹکنا مطلب کھڑا ہونا بولتے ہیں، ایک محاورہ بولتے ہیں. تو چونکہ حسین کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرنا مقصود تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے پاؤں قرار دیا، استقامت کا قدم مبارک قرار دیا. آپ سمجھ گئے جملہ؟ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات، امام حسین کو استقامت. اب باطل کے مقابلے میں اشارہ سمجھتے چلے اگر جائیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں کیوں آئے؟ کیونکہ حسین کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی تھی، تحفظ قرآن کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور دی گئی نہیں تھی بلکہ ان کی پیدائش ہی اسی اصول پر ہوئی، اسی اصول پر. وجہ اس لیے کہ باپ علی ہیں، لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ علی کے بیٹے ہو، نبی کے بیٹے ہو کہا، نبی کے بیٹے ہو کہا. تو مقصد توحید جو خلق کے باب میں ہے، پیدائش کے باب میں ہے، وہ یہ مقصد تھا. سمجھ رہے نا؟ لمبی ہو جائے گی بات، 2 منٹ میں کہہ رہا ہوں، کہہ کیجیے گا اس بات کو کہ قرآن میں ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فسق کو پسند نہیں کرتا. فلا رفث ولا فسوق، قرآن میں ہے. میں آج جلدی پڑھ رہا ہوں. لا یہدی کید الخائنین، دھوکے کو پسند نہیں کرتا. واوفوا بالعہد، وفا کرو، اللہ تعالیٰ وفا کے بارے میں پوچھے گا. بے وفائی کو پسند نہیں کرتا. لا تقربوا الزنا، زنا کو پسند نہیں کرتا. لا انما الخمر والمیسر، جوئے شراب کو پسند نہیں کرتا. اور یہ سب جتنی بھی نگیٹیوٹی ہے یہ سب یزید کے اندر تھی، یہ سب یزید کے اندر تھی. اب ایک دم کلیئر بات ہو گئی کہ چونکہ قرآن کی محافظت کی ذمہ داری حسین کو دی گئی تھی، اب قرآن میں یہ تھا کہ نہیں کرنا، تو اب جو کوئی بھی اس نئے کرنے پر عمل کرے گا وہ تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نیگیٹو کو پوزیٹو کر دے گا جیسا کہ کیا، بناتے طاہرات کو حلال قرار دیا. کمی آج سب سے بڑی بات کہ غور اگر کریں تو یہ خود رشتے میں نبی کا سالہ کا بیٹا لگتا ہے. اب غور کریں نا، رشتہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جن عورتوں کو دوسرے سال اپنی حکومت کے اس ظالم نے عورتوں کو ایک دم عام اجازت دے دی تھی، جس سے جو یہاں تک کہ کئی ہماری مقدس پاک دامن بیویاں حمل سے بھی ٹھہر ہو گئی تھی. اب غور کریں ان تمام چیزوں کو. تو زنا کا مرتکب یہ تھا، فسق کا مرتکب یہ تھا، غرضے کے قرآن نے جن جن چیزوں سے ان کو روکا تھا ان تمام چیزوں کا یہ مرتکب تھا. وہ کیسے ہوتے؟ نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن اور یہ اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں. دنیا والوں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. تم نہیں بھی کرو گے نا، یہ تو کریں گے ایک دوسرے کی حفاظت، یہاں تک کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا پوری لائف حضرت امام حسین کی قرآن کی معیت میں، اور پوری لائف قرآن کی
کی معیت میں یہ دونوں حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آپ یزید یہ سب دھیان ہی میں نہ لائیے، کلیئر بات ہے۔ امام حسین قرآن، نبی، اصحاب نبی یا امام حسین سے جتنے بھی اوپر ہیں ان تمام کے ذکر جمیل کا نام ہے، قرآن کی شاہکاریت کا نام ہے، عظمت زبان مصطفیٰ کی بلندی کا نام ہے، اصحاب رسول کی پوزیٹیوٹی کا نام ہے۔ یہ چیز اگر دھیان میں ہے تو آپ الحمدللہ چاہے کتنا بھی علم آئے، بلکہ ڈائریکٹ ابلیس کیوں نہ پورا پیش کر دیا کر کے آپ جو ہے سننے کی گوارا نہیں کریں گے۔ محبت حسین دل میں رکھیں، دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو جذبہ محبت حسین میں سرساری نصیب فرمائے، آل اولاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو طفیل میں ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔